السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جناب ایک وارننگ دی ہے، اور یہ وارننگ کس کو دی گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ایک ٹویٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کے اوپر بڑی تنقید کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اور بھی دیگر دلچسپ خبریں تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کل ایک تجویز پیش کی گئی۔ وزیر برائے تعلیم مینا خان افریدی انہوں نے صوبائی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت بالخصوص عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے فسطائیت جاری ہے۔ 2 ہفتے سے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ اسمبلی عمران خان کے نام پر بنی ہے۔ یہاں 95% لوگ عمران خان کے نمائندے ہیں۔ ہمارے پاس یہی آپشن بچا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر اسمبلی اجلاس کریں، اور تب تک کریں جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے نہ دی جائے۔ ان کا خیال ہے کہ عمران خان مفاہمت کریں گے، لیکن ہمارا لیڈر کبھی مفاہمت نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ وہاں پر تجویز دی گئی۔ اچھا، عمران خان صاحب کو جیل کے اندر تقریباً 1.25 سال یا 1.5 سال تقریباً ہونے والا ہے، اور اب جا کے ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وہاں پر یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ یہ تجویز دی گئی ہے، ابھی بھی یہ کون سا کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہو کہ سب سے پہلے یہ جو بات کی تھی وہ عالیہ حمزہ نے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ احتجاج یا دھرنا وہاں پر کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد بہت سے ایم این ایز اور بہت سے ایم پی ایز نے جو ہے وہ اس کے اندر کہا کہ جناب وہ تو ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ادھر جائیں گے تو ہماری تو پھر وہاں پر گرفتاری ہو جائے گی۔ تو وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، اور وہ جو ہے وہ عالیہ حمزہ نے جو تجویز دی تھی اس کو وہیں پہ جو ہے وہ دبا دیا گیا تھا۔ خیر، اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی تنظیمیں جناب تحلیل کر دی گئی ہیں۔ صوبائی جنرل سیکرٹری علی اصغر کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق بانی چیئرمین کی ہدایت کے مطابق تنظیمیں تحلیل کی گئی ہیں، جس کا مقصد حکومت اور پارٹی عہدے الگ کرنا ہے۔ صوبائی صدر جنید اکبر نے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں تمام ریجنل صدور اور جنرل سیکرٹریز کے عہدے فوری طور پر ختم کر دیے۔ اعلامیہ کے مطابق عمران خان کی ہدایات کے مطابق خیبر پختونخوا میں پارٹی ڈھانچے کی تنظیم نو کو یقینی بنانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت میں ذمہ داریاں سنبھالنے والے افراد کو پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ تمام کارکنان عہدیدارانوں کو پابند بھی کیا گیا ہے کہ وہ حکومت اور پارٹی تنظیم میں بیک وقت عہدہ نہ رکھیں۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ پارٹی کو اثر نو ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عہدوں پر نئی تقرریوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تو ایک جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد جناب اب آ جائیں، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جناب ایک ٹویٹ ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کے اوپر بڑی تنقید کی گئی ہے۔ میں پہلے ٹویٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے اندر بھی ایک بیچ میں ٹوسٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا لکھا گیا ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر، دس از ناٹ جسٹ criticism, it is a reminder that your actions are unconstitutional and demand a policy shift. The baseless criticism that is burning you so much is actually a direct consequence of your own action. The youth is urging you to focus on your duties and stop interfering in politics. The sooner you take this criticism seriously and change your policy, the better, because these voices will only grow louder as the youth is now very well informed. تو یہ جو ہے وہ ان کا نام لیتے ہوئے جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی یہ اکاؤنٹ وغیرہ سے ٹویٹ کیا جاتا تھا نا، تو اس کے اندر کوڈ ورڈز استعمال کیے جاتے تھے اور پھر تنقید کی جاتی تھی۔ جنگل کا بادشاہ ہو گیا، جنگل کا قانون، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اکثر آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جاتی تھی۔ لیکن اس بار جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کا نام لے کر جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز، یہ جو موجودہ ان کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے، وہ بھی کبھی ان کا نام نہیں لیتے، نام لیے بغیر جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ نام لے کر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ دونوں مختلف جو ہے وہ لین کے اندر چل رہے ہیں، اور دونوں کا الگ الگ جو ہے وہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے اس کی۔ بلکہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دی تھی، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کچھ تجزیہ کاروں کا اب یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ جو اکاؤنٹ سے ٹویٹس وغیرہ کیے جاتے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، یہ جو ہے وہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہ کوئی ڈیل سٹرائک ہو رہی ہو، یا کہیں نہ کہیں بات بن رہی ہو، یا کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا ہو، تو یہ لوگ جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ وہ یہ جناب اوپر سے آ کے جو ہے وہ آگ لگا دیتے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے۔ اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اب جیسے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ تمام ملاقاتوں پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے اوپر چیخیں مار رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک فاصلے ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ فاصلے جو ہے وہ مزید ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ہوا تب سے 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے تک جو ہے وہ معاملات کسی حد تک یا بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بن رہی تھی، لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ فاصلے ان کے درمیان جو ہے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ جناب فیصل حسین صاحب فواد چوہی صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا معمول کا طبی معائنہ ہوا ہے۔ پمز ہاسپٹل کے 4 ڈاکٹر حضرات پہ مشتمل پینل نے معائنہ کیا ہے اور خان صاحب بالکل خیریت سے ہیں۔ کل شیڈیول کے مطابق فیملی اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوگی، وکلاء کی ملاقات بھی طے ہے۔ کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد آپ کو مزید آگاہ کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک عمران خان اور بشرا بی بی کو اپنی امان میں رکھے اور ان کی مشکلات کم کرے، آمین۔ تو یہ جو ہے وہ فیصل حسین صاحب کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب سید کوثر کاظمی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پمز کے ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد کہا ہے کہ عمران خان بالکل ہٹا کٹا ہے اور روزے رکھ سکتا ہے، مگر تحریک انصاف کا رپورٹ ماننے سے انکار شور کر رہی ہے کہ امت مسلمہ روزے رکھوانے کے لیے جعلی رپورٹ بنائی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک ہم نے آپ کے ساتھ پچھلے ولاگ میں غالباً ایک میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبر شیئر کی تھی، ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ایک لڑکی کی جو ایک پروگرام کے اندر اس نے شرکت کی تھی اور وہاں پر جو ہے اس نے بیسیکلی وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایک پروگرام تھا جہاں پر اس نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر بڑی تنقید کی تھی۔ اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جناب مجھے جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ورژن منصور علی خان نے پورا اپنا جو ہے وہ ایک ولاگ کیا تھا اور اس کے اندر بتایا تھا کہ ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے پورا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا کہ جناب مجھے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی، یہ اس لڑکی نے تب بولا تھا۔ اور اس کے بعد اب اس کی ایک اور ویڈیو جناب سامنے آئی اور اس کے اندر اس نے کہا کہ جناب کل سے سوشل میڈیا پر میرے بارے میں بہت سی نیگیٹو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ ویڈیو میں نے انہی باتوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے بنائی ہے۔ ایک ویڈیو کلپ چل رہا ہے جس میں میری دھمکی والے بیان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد سے لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے دھمکی کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ فیم حاصل کر سکوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی دھمکی نہیں ملی اور آپ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ دھمکی موصول ہوئی ہے، مجھے بالکل وارن کیا گیا ہے کہ آپ نے جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا، اب اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں اور اب چیزوں کو ٹھنڈا ہونے دیں اور آپ خاموش رہیں، اور یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ مجھے کوئی دھمکی نہیں ملی۔ پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو دھمکی ملی ہے اس کے سورس کو ڈسکلوز کر دیں۔ 2-3 سال سے پاکستان میں کیا صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں، جو شخص تھوڑی سی سچی بات کرتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ تو میں نے اسی ملک میں رہنا ہے، میں ابھی پڑھ رہی ہوں اور میرا مستقبل بھی پاکستان میں ہے، اس لیے میں اپنے لیے حالات اس قدر مشکل نہیں بنا سکتی کہ میرا کوئی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ بن جائے یا میرا اس ملک میں رہنا دشوار ہو جائے، لہٰذا میں کوئی بات ڈسکلوز نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں پرو پی ٹی آئی ہوں اور میری فیملی کو بھی جو ہے وہ اس میں انوالو کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ پوری فیملی جو ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میں پرو پی ٹی آئی نہیں ہوں، میں پرو پاکستان ہوں، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایک محب وطن ہوں، پاکستانی ہوں، اور مجھے جب محسوس ہوگا کہ میں پاکستان کے لیے آواز اٹھا سکتی ہوں تو میں ضرور پاکستان کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھاؤں گی۔ اچھا، یہ جو ہے وہ ان کا بیان سامنے آیا۔ اچھا، اس سے پہلے جو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر جو ہے وہ منصور علی خان صاحب نے اپنا موقف دیا تھا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا تھا کہ ان کو کوئی دھمکی موصول نہیں ہوئی تھی، اور ان کی خالہ کو میرا خیال ہے کہ ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی نام بتانے سے آگے انکار کر دیا، اور وہ بھی دھمکی نہیں دی تھی، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس کو جو ہے وہ آپ لوگ بہت زیادہ شیئر نہ کریں، اس قسم کی جو ہے وہ کوئی بات کی گئی تھی۔ اچھا، اب جو ہے وہ منصور علی خان صاحب نے ایک اور ولاگ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہی بتایا، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ پروف موجود ہیں، اس لڑکی سے ان کے پروڈیوسر کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے کیٹیگوریکلی اس لڑکی نے جو ہے وہ انکار کیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی، اور اب دوبارہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ دھمکی موصول ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب کچھ کرکٹ کے میدان کی طرف آ جاتے ہیں، اور جناب دورہ نیوزی لینڈ کے لیے عاقب جاوید صاحب فار دا ٹائم بینگ انہیں جو ہے وہ ہیڈ کوچ برقرار رکھا گیا، اور بیٹنگ کوچ کے لیے محمد یوسف کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور T20 کے کیپٹنسی کے لیے جناب بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں شاداب خان صاحب۔ اچھا، ابھی میں پچھلے ہفتے ہی یہ جو آخری T20 سیریز ہوئی تھی غالباً اس کے اندر ہمارے، ویسے میں اوور آل دیکھ رہا تھا، محمد رضوان ہمارے کیپٹن تھے، تو ہمارے جو آخری 3 فارمر کیپٹنز ہیں شاہین افریدی، بابر اعظم اور محمد رضوان، ان تینوں کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا اور ایک نیا نام جناب لے آئے جو پلینگ 11 میں ہی نہیں تھا، جو آج سے ایک ہفتہ پہلے T20 میچ ہو رہے تھے اس کے اندر جو ہے اس کا نام بھی نہیں تھا، وہ کھیل بھی نہیں رہا تھا، اور اس کو جو ہے وہ اب کپتان بنایا جا رہا ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے، مطلب جو پچھلے ہفتے تک یا اس سے پچھلے ہفتے تک کپتان تھا اس کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا گیا ہے، اور جو پچھلے ہفتے تک پلینگ 11 میں ہی نہیں تھا اس کو جو ہے وہ جناب کیپٹن بنانے کے لیے اب جو ہے کیپٹن بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب چیمپئنز ٹرافی کا جناب پہلا سیمی فائنل ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان، اور آج فیصلہ ہوگا کہ جناب چیمپئنز ٹرافی کا جو فائنل ہے وہ پاکستان میں ہوگا یا دبئی میں۔ اگر تو انڈیا جیتا تو پھر چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جو ہے وہ دبئی میں ہوگا، اور اگر تو آسٹریلیا جیتا تو پھر چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آج کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب
ख़बरें थी जो आपके साथ हमने डिस्कस की। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।